السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی سنڈے اسپیشل میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو آپ کی دین اور دنیا آخرت سب سنوار سکتی ہے۔ آج سنڈے ہے اور سنڈے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام، اس کے معنی اور ناموں سے پڑھنے سے ہمیں کیا فیض حاصل ہوتا ہے آپ کے علم میں لاتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب روز یعنی دن رات کے اعمال، آپ کی دعائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں بتائیں، انہیں ہم یاد دلانے جائیں گے تاکہ ہم مختلف اپنی زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں اسے ہم تاکہ پڑھ کے آسانیاں پیدا کر سکیں، اپنی لائف کو بنا سکیں اور سنوار سکیں۔ ہماری زندگی میں کتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے روز معمول کے معاملات میں یہ دعائیں بہت کام آتی ہیں، ہماری مشکلات کو آسان کر دیتی ہیں۔ سچ پوچھیے، ہماری زندگی میں اتنی مشکلات و پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھنے سے ہمارے بہت سے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائیں کہ کس طرح اور کب پڑھنی چاہیے، وہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ ہر ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ آج آپ کی دعا ہے، نیند سے بیدار ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں تو ہماری سب کی زندگی سنور سکتی ہے اور ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ نیند سے اٹھنے کی شکر گزاری کا کیا طریقہ ہے اور کیا دعا ہے، آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انہی کے لیے بادشاہت ہے، انہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے پھر اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے تو فوراً ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے اپنے بیداری کے وقت کو برائی پر ختم کر، اور فرشتہ کہتا ہے اسے بھلائی پہ ختم کر۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تعریف کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ شیطان اس آدمی کے پاس سے شیطان کو ہٹا دیتا ہے۔ فرشتہ ہمیں اٹھتے ہی یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتا ہے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں نئی زندگی دی۔ اللہ کا بہت بہت کرم ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہماری جان کو جنہوں نے ہماری جان کو مجھ کو واپس لوٹا دی اور مجھے سونے کی حالت میں موت نہ دی، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جنہوں نے میری جان مجھ کو واپس لوٹا دی اور مجھے سونے کی حالت میں موت نہ دی، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جنہوں نے آسمان اور زمین کو اپنی اپنی جگہ سے ہٹنے سے روک کے رکھا، اور اگر آسمان و زمین اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ان کے حکم کے بعد ان کو ہٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ بہت ہی بڑا اور معاف کرنے والا ہے۔ اگر بندہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اگر وہ اپنے بستر سے گر کر مر گیا تو شہادت کی موت مرا، اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو اس نماز پر بڑے درجے اس کو ملتے ہیں۔ اس لیے سونے سے پہلے کوشش کیجیے کہ اپنے بستر پر آپ وہ دعائیں کو معمول بنا لیں، اللہ تعالیٰ سے خوب گر گڑا کے دعائیں مانگیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کی طرف آتے ہیں جو پچھلے پروگرام میں ہم نے الملکو کے بارے میں بتایا تھا جو ساری جہاں کا مالک ہے۔ آج ہم القدوسو کے بارے میں بتائیں گے جس کے معنی ہے نہایت ہی پاک۔ القدوسو جو کوئی 1000 بار اس اسم اعظم کو پڑھے گا سب سے لاپرواہ یا بے پرواہ رہے گا۔ جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا، یعنی کہ القدوس کو جو سفر میں پڑھے گا کبھی نہیں تھکے گا۔ القدوس کو جو 319 بار شین یعنی میٹھی چیز پر پڑھ کر دشمن کو کھلائے گا دشمن مہربان ہو جائے گا۔ القدوس کو جو زوال کے بعد 170 بار اسم اعظم پڑھے گا اس کا دل منور ہوگا اور روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔ القدوس کو جو کوئی 40 دن 1000 بار یہ اسم اعظم پڑھے تو اس کا مقصد حاصل ہوگا
اور دنیا میں اس کی قوت ظاہر ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام السلام پیش کریں گے، جس کے معنی ہیں سب آفتوں سے سالم، کمزوریوں سے پاک اور سلامت وہ بے حیا ذات والا۔ آج بس اتنے ہی۔ دعاؤں کے طلبگار سید محمد سلیم جراری۔ الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي